اگر مذاق میں بیوی کو امی کہنا کیسا ہے؟ امی کیا ہے؟ ماں بھی نہیں کیا، امی کیا ہے؟ یہ کیڑا مذاق ہے جی امی؟ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر آپ وہ کفارہ ادا کریں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے پارہ نمبر 28 کے اندر۔ کفارہ تو بہرحال وہ معاف نہیں ہوگا، ویسے تو نبی الاسلام سے پہلے تو اسٹیبلش تھا۔ اسے کہتے ہیں زہار کرنا، زوئیں اردو میں اور عربی میں غو، غو ہا الف را، اور زوئیں کے نیچے، زوا کے نیچے زیر ہے، زہار کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں زہار ایکویلنٹ ٹو طلاق ہوتا تھا، لیکن اسلام نے ایک سٹیپ آپ کا طے کروا دیا کہ اس کو ایکویلنٹ ٹو طلاق نہیں مانا جائے گا، لیکن سورۃ المجادلہ کے سٹارٹ ہی میں اس کے اگینسٹ پھر کفارہ آ گیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ پہلے زمانوں میں تو تھا طلاق ہو جاتی تھی، اسلام نے کہا طلاق نہیں ہوگی، لیکن آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ کفارہ وہ ایک غلام آزاد کریں گے، وہ نہیں کر سکتے تو آپ نے 60 روزے مسلسل رکھنے والا، وہ پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے سورۃ المجادلہ کے اندر۔ تو یہ کام تو آپ کو کرنا پڑے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اگر وہ بھی نہیں تو پھر آپ نے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ پارہ نمبر 28 کے شروع میں اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، بیوی کو ماں کہنا، وہ آپ دیکھ لیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا، یہ مذاق میں اس طرح کے کام نہ کیا کرے۔ البتہ ایک ویسے بندہ ایک محاورتاً جو لفظ بولتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں آتی ہے۔ جس طرح کوئی اپنی بیوی سے تنگ ہے اور اسے کہتا ہے تو میری بیبے نہ بڑھ، اور بیبے یعنی ماں کو یہاں بیبے کہا جاتا ہے نا، یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ پہ اس طرح حکم چلا رہی ہو گویا کہ میری ماں ہو۔ تو یہاں پہ جب ماں کا لفظ بولا جا رہا ہے نا، تو یہ عرف عام میں اس ماں کے لیے نہیں بولا جا رہا، بلکہ ایک جسٹ اس کو سمجھانے کے لیے سختی کے طور پہ بولا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی نہ بولیں کوئی اور لفظ، یار آپ ڈھونڈ لیں، ماں والا معاملہ جو ہے نا وہ چھوڑ لیں۔ البتہ وہ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے تم مجھ پر ایسے ہی حرام ہو جس طرح ماں مجھ پہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج بھی کوئی بولتا ہے نا تو طلاق اس سے نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ ایک غلام جو آج کل ابسلیٹ ہو چکا ہے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اگر یہ نہیں ہے تو 60 مسلسل روزے رکھنا، تو وہ اس کے بغیر وہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جا نہیں سکتا۔ ہاں یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ حق نوجوان جلدی تسلیم کرتے ہیں، یہ تو واضح ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی جو عقیدہ مل جائے اس پر انسان ٹھہر جاتا ہے۔ تو ان بزرگوں کا کیا قصور جن کو جوانی میں دعوت موصول نہیں ہوئی؟ کیا بڑی عمر میں صدیوں کا عقیدہ چھوڑنا مشکل نہیں؟ کوئی مشکل نہیں، اگر اپنی آخرت کی فکر ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو یہ بڈھے بابے دھوکہ دے سکتے ہیں، مجھے نہیں دے سکتے، اللہ کو بھی نہیں دے سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی؟ جس بابے کو 60 سال کی عمر تک یہ تو پتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہے، اس کے سامنے چشتی رسول اللہ آ جائے اور آپ کہیں گے اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کفر ہے کہ نہیں؟ صرف ایک لفظ بدلنے سے سمجھ آیا ہوا ہے، مکار بنا ہوا ہے، بڑا گناہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ گناہ بن کے صرف اپنے بچے کے سامنے یا آپ کے سامنے اپنی جھوٹی عزت قائم کرنے کے لیے ہٹ درمی پہ اترا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے چمڑی اترے گی اس کی، اور اپنے سامنے بھی وہ مجرم ہے، اسے پتا ہے۔ جتنے بابے چینج ہوئے نا ان سے آپ ذرا پوچھ لیں کہ آپ کو پہلی دفعہ بات سمجھ آ گئی تھی تو پھر آپ کو اتنا عرصہ کیوں لگا؟ وہ آپ سے یہ کہیں گے سمجھ تو آ گئی تھی لیکن ہم یہ سوچتے تھے۔ تو جب آپ سوچ رہے تھے تو یہ شیطان کے ہتھے آپ خود سے چڑھے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو پہلی دفعہ ہی بات سمجھا دی تھی۔ میں نہیں اس بات کو مانتا کسی کو بات سمجھ نہیں آتی، اور جس طرح میں نے بات سمجھائی ہے اس طرح تو کوئی بیوقوف آدمی بھی نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے آپ کے اصول کے اوپر سمجھائی ہے۔ یعنی میں نے جب دیوبندیوں سے پوچھا تمہیں بریلویوں سے کیا مسئلہ ہے، وہ بھی انفی تم بھی انفی، ایک باپ تم دونوں کا، فقہ ایک۔ وہ کہتے ہیں بریلوی قبر پرست ہیں، یہ کہتے ہیں جی قبروں سے بھی ملتا ہے۔ تو میں نے جب بتایا کہ بھی قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا خواب میں نہیں بیداری میں، ہوں تو یہ گل نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہ مجھے پتہ نہیں چلا، بریلوی تو کہہ سکتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہ مثال میں نے دیوبندی اگر کر رہا ہے تو مکاری کر رہا ہے۔ اس طریقے سے جب ایک بریلوی سے پوچھا کہ بھی تمہیں دیوبندیوں سے کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اشری تھانوی نے وہ کلمہ اپنا انڈورس کیا تھا۔
اور میں بریلوی کو کہتا ہوں یار یہ تو اشرف علی رسول اللہ تو تھا بالکل، وہ بھی کفری کلمہ ہے، لیکن یہ چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ اب یہ جو مکار بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نہیں پتا چل رہا کہ چشتی رسول اللہ بھی غلط ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ کہ نہیں وہ تو 90 لاکھ نو کلمہ، اور چھڑ 90 لاکھ نو اے 10 کے کفر ہے کہ نہیں؟ کتاباں تبدیل، چھڑ کتاباں تبدیل ہو گئی ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی سبع سنابل دی تعریف کی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ چھڑ کتنے جائیں گا؟ بالکل تنو آخری درجے تک چھوڑ کے آواں گا۔ جب بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود نہیں جب مان رہے تو آپ کیا سمجھیں گے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ہاں ہمارے اس پلیٹ فارم سے پہلے اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ منو گل سمجھ نہیں لگی۔ سمجھ لگی ہے، بڑی صحیح سمجھ لگی ہے، اور تائیں تڑکا بھی لگیا ہوا ہے۔ ہاں ورنہ تو اتنے لوگ بولتے ہیں کسی کا تڑکا نہیں ہے، انجینئر کا تڑکا کیوں سارے نو لگ گیا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے اتنی معقول بات کر رہا ہے کہ ایک کام پہ گیا ساڑھے فرقے نال۔ دنیا کا ہر عالم، دنیا کا ہر محقق اپنی زندگی کا مشن یہ سمجھے ہوئے ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور ریکارڈ کرانا ہے۔ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا راز ضرور کرنا ہے۔ تو رب کو یہ توفیق مانگ کے میں قرآن و سنت خود بھی چلنا ہے، لوگوں کو بھی چلانا ہے۔ ہر بندے کا مقصد یہ ہے، آپ سارے علماء جتنے یہ یوٹیوب پہ آئے ہوئے ہیں مجھے بتائیں ان کی 100 ویڈیوز ہیں نا تو 80 میرے بارے میں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھول ہی گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری عوام کو بھی ہماری دو رویہ پتہ چل گئی۔ تو میں تو اس بات کو مانتا نہیں ہوں۔